قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما آمین۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا سبق بخشا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور دو عالم تاجدار مدنی امام الانبیاء رحمۃ للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ عزیز ساتھیوں، مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات بیان کریں گے کہ ان کے سامنے کیسے حالات پیش آئے، کن کن چیزوں کی قربانی دینی پڑی، ان کی زندگی میں کون کون سے مراحل پیش آئے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے والے کو، سننے والوں کو، تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے۔ ان کی پیدائش عراق کے ایک شہر بابل میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس ماحول کے اندر یہ پلے بڑھے، ان کی پرورش ہوئی، وہ پورا ماحول مشرکانہ ماحول تھا۔ لیکن اس موقع پر اکیلے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی آواز کو بلند کرنے والے تھے۔ اللہ نے مختصر ان کا انٹروڈکشن قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ جب پوری دنیا میں کوئی بھی توحید کی آواز کو بلند کرنے والا نہیں تھا، تب اکیلے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی آواز کو بلند کرنے والے تھے۔ قانتا للہ، وہ اللہ رب العالمین کے بڑے فرما بردار تھے۔ جہاں جس موقع پر اللہ رب العالمین نے جن چیز کی قربانی طلب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔
آگے اللہ نے کہا حنیفہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے حنیف تھے، یعنی سب سے کٹ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے ہو گئے تھے۔ اپنا مقصد، اپنی پوری زندگی کا مقصد ایک اللہ رب العالمین کے آگے وقف کر دیا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ان کی پوری قوم مشرکانہ قوم تھی، جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے وہاں کے سارے لوگ جو ہیں، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، سارے کے سارے لوگ اندھ بھکت تھے۔ ان اندھ بھکتوں کے بیچ میں اکیلے ایک اللہ کی بھکتی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، جب پوری دنیا میں جب کوئی توحید کی آواز کو بلند کرنے والا نہ ہو، اور اس ماحول میں اگر ایک آدمی توحید کی آواز کو بلند کرنے والا ہو تو اس کے سامنے کتنی پریشانیاں آئے گی۔ ایک حساب سے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، مطلب موت کی دعوت دینا اکیلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ جب اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ نمرود تھا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن وہ دلیل کے آگے ہار گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیلیں پیش کی، نمرود نے ان کا جواب نہیں دے پایا۔ جب جواب نہیں دے پایا تو انہوں نے طاقت کی دلیل کا استعمال کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے معبود کی گستاخی کرتا ہے، لہٰذا ان کو دنیا میں زندہ نہیں رکھا جائے، ان کو جلا دیا جائے، ان کو آگ میں بھسم کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے، نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے ایک اتنی بڑی آگ تیار کیا، بہت بڑی آگ تیار کیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو اس جلتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، اس آگ کے اندر ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً آگ کو آواز لگائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے نبی ابراہیم برداشت نہ کر سکے، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، جتنی ٹھنڈی ہمارے ابراہیم برداشت کر سکیں اتنی ہی ٹھنڈی ہو۔ اور وہ آگ ایسے ہی سلامتی کے ساتھ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو محسوس ہوا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ پائیں گے، اب جو ہے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، آخرکار انہوں نے ہجرت کا راستہ اپنایا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں۔ کس لیے ہجرت کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے اپنے قوم سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نمرود اور اے عراق کے لوگوں، میں تمہارے ملک کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں، ایک اللہ ہے، وہی اللہ جو میری رہنمائی فرمائے گا، وہی اللہ جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہاں سے نکلے، ملک شام گئے۔ ملک شام میں جانے کے کرم میں راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی سرحد سے گزرنا ہوا۔ ظالم بادشاہ، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں دو لوگ داخل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3358 ہے، اس کی پوری تفصیل آپ دیکھ لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ
ظالم بادشاہ کی سرحد میں داخل ہوئے اور جانے لگے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اپنے لوگوں کو بھیجا اور ان کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ دیکھو سارہ، یہ ملک کا بادشاہ بڑا ہی خطرناک ظالم جابر ہے، اگر یہ تم کو اپنے پاس بلائے اور تم سے اگر یہ پوچھے کہ یہ آدمی تمہارا کون لگتا ہے تو تم مت بتانا کہ یہ ہمارا شوہر ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں ہم ایک ایمان والے ہیں اور ایک آپ ایمان والے ہیں، ایمانی رشتے سے ہم اور آپ جو ہیں بھائی بہن ہیں، ایمانی رشتے سے۔ اور بادشاہ کے سامنے اور کچھ مت بولنا، یہ کہنا پوچھے گا تو کہہ دینا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے ان کو بلوایا، حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم کی بیوی کو، اور بادشاہ کی نیت بڑی خراب تھی۔ جتنے بھی تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھو، پہلے زمانے کی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں تاریخ گواہ ہے، بڑے ظالم جابر اور عیاش گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو بادشاہ تھے وہ بھی بہت ہی عیاش قسم کے تھے۔ تو پہلے زمانے کے بادشاہ بہت ہی ظالم جابر اور عیاش ہوا کرتے تھے۔ ان کی نیت خراب ہوئی حضرت سارہ کے اوپر، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شل کر دیا، ان کا ہاتھ سارہ تک نہیں پہنچ پایا۔ بادشاہ نے دوبارہ کوشش کی، دوسری مرتبہ بھی ہاتھ بڑھایا، دوسری مرتبہ بھی اس کے ہاتھ میں شل پڑ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سارہ تک نہیں پہنچ پایا۔ بادشاہ نے کہا اے عورت، تو اللہ سے دعا کر دے، میں تمہاری طرف خراب نیت نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بس تو اللہ سے دعا کر دے۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ جب صحیح ہوا تو پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا اے عورت، اب جو ہے اب ہم ناپاک ارادہ نہیں رکھیں گے، اب کی بار دعا کر دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے آدمی کو بلایا، کہا کہ یہ پاگل کے کس عورت کو تم یہاں لے کر کے آئے ہو؟ یہ تو عورت ہی نہیں، یہ تو کوئی خطرناک جن لگتا ہے، ان کو لے جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ نے تحفہ میں جو ہے ایک عورت کو بھی، ایک لونڈی کو بھی دے دیا، جن کا نام تھا ہاجرہ، ان کو دے دیا کہ لے جاؤ اپنے خدمت کے لیے۔ حضرت سارہ وہاں سے دربار سے باہر نکلی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شکرانے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کے اندر تفصیل واقعہ آپ کو ملے گا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، دونوں میں بات چیت ہوئی۔ سارہ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بچا لیا ظالم کے ہاتھ سے۔ میرے بھائیوں، جب بھی تمہاری زندگی کے اندر مشکل حالات پیش آئے تو اس موقع پر شکرانے کی نماز 2 رکعت پڑھا کرو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ تمہارے مسئلے کا حل فرمائے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ تو وہاں سے جب نکلے پھر جانے لگے، تینوں لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس ہجرت کے دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال کی تھی، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما تاکہ ہمارا ساتھ دے، آگے چل کر جو ہے توحید کی آواز کو بلند کرے۔ اے اللہ مجھے اس عمر میں بھی ایک اولاد عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو ایکسیپٹ کیا۔ غور کیجئے، آج ہماری اس امت کا ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں شادی ہوئی، 4 5 6 سال کے بعد اگر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، بچہ پیدا نہیں ہوا، تو درگاہوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، باباؤں کے چکر لگانے لگتے ہیں کہ وہ
فلاں بابا ہے وہ اولاد دینے پہ قادر ہے، وہ بیٹا بیٹی دینے پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے لوگو، جب بھی سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور جب بھی تم مدد طلب کیا کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔ اس دنیا میں نفع نقصان کا مالک، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کی تاریخ کو آپ پڑھیے، تمام انبیاء کرام نے مشکل حالات میں ایک اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام نے بیماری کے وقت میں ایک اللہ رب العالمین کو پکارا۔ میرے بھائیوں، اللہ تو ہے جو آدم کو بغیر باپ کے بنانے پر قادر ہو، حوا کے بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہو، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہو، مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دینے پر قادر ہو۔ میرے بھائیوں، مانگنا تو اس سے مانگو جو بغیر باپ کے بنانے پر قادر ہو۔ میرے بھائیوں، اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ تم جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ آج لوگوں نے اختیار دے دیے، یہ فلاں آدمی جو ہے یہ بارش برسانے پہ قادر ہے، فلاں بابا بیٹا دینے پر قادر ہے۔ اللہ کیا کرتا؟ اللہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کا جو ہے، اس دنیا کا کریشن، اس دنیا کا خالق، یہ اس دنیا کا رازق ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ایک ہی اللہ، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن۔ گیتا کا سلوک ہے کہ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، اس برہانڈ کو بنانے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، خالق، مالک، کریٹر آف یونیورس ایک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کو، اس کی طاقت کو لوگ آج سمجھتے نہیں ہیں۔ آج نہ جانے کہاں کہاں اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، 85 سال کی عمر میں ایک اللہ رب العالمین کو پکارا، اور کیسے پکارا، کس انداز میں پکارا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ آگے فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے ایک نیک بیٹے کی بشارت سنائی، ایک نیک بیٹے کی بشارت سنائی۔ اور وہ بیٹا کون تھا؟ وہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو دنیا جن کو اسماعیل کے نام سے جانتی ہے، وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو کس طریقے سے حالات آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب وہ بچہ پیدا ہوا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے، تو جب ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ابھی چھوٹے ہیں، ماں کے دودھ پی رہے ہیں، شیر خوار بچہ ہے، ابھی اتنے میں پھر ایک آزمائش آ جاتی ہے، اللہ کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور کہتا ہے اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، اس شیر خوار بچے کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو جاؤ مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے آؤ۔ مکہ کے بے آب و گیا وادی میں، جہاں کوئی گاؤں نہیں، چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لے کر کے جا رہے ہیں چٹیل میدان میں۔ چٹیل میدان میں چھوڑ دیے، جہاں کوئی انسان کی بستی نہیں، جہاں کوئی جو ہے انتظام نہیں، جہاں کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں۔ ایک مشکیجہ پانی دیا، ایک تھیلا کھجور دیے، بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکیجہ پانی دے کر کے وہاں سے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے سے آئی اور دامن پکڑتی ہے اور کہتی ہے اے ابراہیم الی من تترکنا، اے ابراہیم یہاں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہم یہاں کیسے جئیں گے؟ اس چٹیل میدان میں کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ جب کھانا ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اللہ بیامرک ھذا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت سارہ کہتی ہے اذن لا یزیعنا، تب تو اللہ ہم
ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ لیکن جب وہ کھانا پانی سب ختم ہو گیا، کھجور وجور سب ختم ہو گئے، تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور پیاس کے مارے جو ہے اسماعیل تڑپنے لگے اور ایڑیاں رگڑنے لگے پیاس کے مارے۔ چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل جاؤ، جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پہ پر مار، اور حضرت جبرائیل نے پر مارا اس جگہ اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس کو دنیا آب زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ پانی جو ہے اس پانی کو ہاجرہ اپنے حال پہ چھوڑ دیتی، اگر اس کو نہ روکتی، مڈیر نہ بناتی اس پانی کا، تو جو ہے اس روکنے کے لیے تو وہ پانی بہت بڑا ایک چشمہ بن جاتا، بہتا ہوا پانی کا ایک چشمہ بن جاتا۔ اور آج بھی پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں اس پانی کو لاتے ہیں لیکن ایک قطرے کی کمی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ وہ پانی بہت جو ہے شفا ہے، نفع بخش پانی ہے، دنیا کی کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت ہاجرہ کا یہ معجزہ تھا۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا، دھیرے دھیرے 13 سال کی عمر میں پہنچا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر سے آزمائش ہوئی۔ اللہ نے کہا آئے میرے بندے، آئے ابراہیم، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ نقل کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر درج کیا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، اللہ مجھ سے تیری قربانی مانگ رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کام کو کر ڈالیے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے قیامت کے دن صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وعدہ کیا۔ اس کے بعد جب تفصیلی واقعہ ہے، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پہ چھری پھیرنے لگے۔ آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم بس کرو، میرا مقصد نہیں تھا تمہارے بیٹے کو کٹوانا، بلکہ میں یہ آزمانا چاہتا تھا تو کہ اپنے بیٹے کی محبت میں کس حد تک جانا چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ اور آج ہم وہی یادگار کو ہم زندہ کرنے کے لیے جو ہے مسلمان کروڑوں لاکھوں مسلمان جو ہے دنیا میں قربانی کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جو ہے قربت حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس کا گوشت، جانور کا گوشت اور خون اللہ رب العالمین کے نہیں پہنچتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے میرے بندو، تم جو قربانی پیش کرتے ہو اس قربانی کے جانور کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ میرے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تقوی پہنچتا ہے، دل کی صفائی پہنچتی ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے تقوی پہنچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ آج اللہ رحم کرے ہماری نیت بھی صاف نہیں ہے، ہم جو ہے کمپٹیشن کرتے ہیں، 2-4 بکرا لے آئے گھر میں، فخر سے جو ہے چوراہے پہ فخر کرتے ہیں، ہم 5 بکرا لے کے آئے، 4 بکرا لے کے آئے، اور بغل والا سے ہماری دشمنی ہے، 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ اب ہماری بیوی کہتی ہے کہ کلام صاحب وہ تمہارا دشمن 10,000 کا بکرا لے آیا اور پرسوں عید ہے، تم ابھی تک کیا کر رہے ہو؟ بکرا کیوں نہیں لائے ہو؟ کب لاؤ گے؟ کتنے کا بکرا لایا؟ وہ 10,000 کا بکرا لے آیا، ابھی تک تم کچھ نہیں سوچے ہو، لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ قربانی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب ہم جاتے ہیں لینے کے لیے، اب ہم لے آئے 15,000 کا بکرا خرید کر کے لے آئے۔ اب جو ہے چوراہے پر ہم کھڑے ہوئے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ
آپ کتنے ہزار کا بکرا لے کے آئے کلام صاحب، کتنے ہزار کا بکرا لائے؟ تو ہم جو ہے آہستہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 15,000 کا لائے ہیں قربانی کرنے کے. تب اس کو چڑھانے کے لیے جو ہے چڑھانے کے لیے کیا وہ پوچھ رہا ہے، کوئی آدمی پوچھ رہا ہے مولانا آپ کتنے ہزار کا بکرا لائے؟ ارے 15,000 کا بکرا لے کے آئے، 15,000 کا بکرا. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کہتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے میرے بندو، تم جو قربانی کرتے ہو چاہے 15,000 کا بکرا خرید کے لاؤ، چاہے 20,000 کا بکرا خرید کر کے لاؤ، جو ہے ہم تمہارے بکرا کو نہیں دیکھتے کتنا موٹا تازہ لایا ہے، کتنا اچھا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. تمہارے دل کی ہم نیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی صفائی کو دیکھتے ہیں. اگر ہماری نیت صاف ہے تو اللہ رب العالمین کی قربانی قبول ہے. نہیں تو میرے بھائیو آپ 50,000 کا بکرا لے آئیے، جو ہے 4 اونٹ لے آئیے، لیکن اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے اور دوسرے کو دکھانا مقصد ہے، چڑھانا مقصد ہے اور چوراہے پہ نمائش کرنا کہ ہم 5 بکرے لے کے آئے، 10 بکرے لے کر کے آئے، تو میرے بھائیو پھر آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ذرا غور کیجیے. تو قربانی جو ہے، قربانی ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب یہیں سے ہم اپنی باتوں کا اختتام کرتے ہیں. آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں.